ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جس مقرب فرشتے کو مبعوث کیا تھا ان کا نام سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جس کے متعلق یہود کا رویہ بڑا عجیب رہا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دشمن ہے، اور ان دونوں کے ساتھ محمد کریم علیہ السلام بھی ہمارے کچھ نہیں لگتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے متعلق قرآن کریم کے اندر آیات بھی نازل فرمائیں جو اس طرح کا دعویٰ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ ان سے کہتے ہیں کہ جس نے بھی جبرائیل سے دشمنی لگانی ہے، جس نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا نہیں سمجھنا، وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس نے اللہ سے دشمنی لگائی ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہودیت اور عیسائیت ان دونوں کی بنیاد رکھنے والا میرا رب ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لانے کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں سب کی طرف اسی ایک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا سردار مقرر کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی امامت اور قیادت سے پہلے ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، اور وہ اس وجہ سے سردار بنایا گیا تھا کہ اس نے اللہ رب العزت کی عبادت بڑی زیادہ کی تھی. اور یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ زمین کا کوئی ایسا چپا باقی نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، درختوں کا کوئی ایسا پتا نہیں ہے جہاں پر اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو. بڑی بڑی مبالغہ آرائیاں ہم سنتے ہیں، لیکن اصل بات اس میں یہی ہے کہ وہ اپنی عبادت کی بیس کے اوپر اللہ رب العزت کے ان مقرب فرشتوں کا بھی سردار بن گیا تھا. اور ہم پچھلی ملاقاتوں میں مسلسل یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ ابلیس کی اللہ والوں کے ساتھ جنگ کس طرح سے ہوتی ہے. جن لوگوں کو اس نے بہکایا ان کا انجام اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا ایک سامان اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے اسی میں بڑی عبرت کا سامان موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کی جس سورت کو ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو ہم سورۃ المزمل کے نام سے جانتے ہیں. اس سورۃ المزمل کے متعلق پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں وہ انتہائی ضروری ہیں کہ اس سورت کو نازل کیوں کیا گیا، پچھلی سورت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے.
ہم انشاءاللہ الرحمن اس کو شروع کرنے سے پہلے ان دو چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ پڑھا تھا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ اللہ اپنے جس نبی کو مبعوث فرماتا ہے، جس نبی کو بھیجتا ہے، اللہ آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا مِنْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا۔ یہ حفاظت کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے، ایک تو نبی کو اس بات کا ڈر رہے کہ میں جس گراں کے اندر مبتلا کیا گیا ہوں، جس ڈیوٹی کے لیے مجھے چنا گیا ہے، میں نے اس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کرنی، اور اس کے متعلق رب کی گواہیاں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک وعید بھی دی تھی جس کو ہم نے سورۃ الحاقہ میں ملاحظہ کیا تھا، اور وہ وعید یہ تھی کہ اے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ کے رب کی طرف سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اگر آپ نے کوئی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کر دی تو ہم آپ کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ کو ادھر ہی روک دیا جائے گا۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر چاہے آپ وقت کے پیغمبر ہوں یا کائنات کے امام ہوں، اگر یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی کہ رب کے اوپر جھوٹ آپ نے باندھ دیا ہے، تو پھر آپ کی اشارہ کر دی جائے گی وما منکم من احد عنہ حاجزین، اور آپ کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی ضمن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اب عام عوام کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو بھائی، جب اس رسول کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، وہ تم چاہے جتنی مرضی تکالیف ان کو پہنچا دو، اللہ رب العزت تمہارے لیے اس رسول کو ہدایت کا ذریعہ اس وقت تک بنائے ہوئے ہیں جب تک وہ خود چاہتا ہے۔ اس سورت کے نزول کے متعلق سب سے پہلی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے یا ایھا المزمل۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، اگر ہم اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں تو اصل لفظ تھا متزمل، لیکن جو عربی گرامر ہے اس کی خوبصورتی کے لیے باب تفعل جو آتا ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ تا کو زا کے اندر مدغم کر دیتے ہیں، اصل تھا متزمل، اللہ رب العزت نے اس کو مزمل استعمال کیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر کے اندر لپٹنے والے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی طرح اپنے لباس کے اندر چادر بڑی پسند تھی، آپ ہر وقت اپنے ساتھ چادر کو رکھا کرتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ کا یہی وتیرہ رہا کہ چادر لپیٹ کر رکھنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی۔ قریش نے اپنے قبیلوں کے اندر بیٹھ کر یہ سازش کی کہ جتنے بھی باہر سے وفود آتے ہیں، لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ سارے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات سن لیں گے تو اس کی بات کے اندر تو جادو ہی بڑا ہے، یہ تو خود اس قدر بات کو اچھے انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو ایک مرتبہ سن لے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے متعلق مشہور کر دو کہ یہ جادوگر ہے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا، کہنے لگا نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، جادوگر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، نہ ہی یہ کوئی دم درود پڑھتا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک حرکتیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی غیر اخلاقی حرکت ہمارے سامنے آئی ہے، تو ہم اس کو جادوگر مشہور کریں گے تو لوگ تو ہم پر ویسے ہی ہنسیں گے۔ کسی نے کہا اس کو یہ کہہ دو، کسی نے کہا کچھ کہہ دو، آخر طے یہ پایا کہ اس کو پاگل کہہ دو، مجنون کہہ دو۔ اس کے متعلق بھی ہم نے سورہ قلم کے اندر پڑھا ہے۔ جب یہ بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے متعلق اس طرح کی بات کی گئی ہے، تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سارے غم رکھ دیتا ہے اگر اس کو اللہ کی صحیح پہچان حاصل ہوئی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت تو دنیا میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں ہستی کہ جو میرے غموں کا مداوع کر سکے، کوئی میری بات کو سن سکے۔ یہاں تو صادق اور امین کہنے والے، یا وہ کہنے والے کہ مکہ کے اندر حرم کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر منتقل کرے گا، آج وہی میرے اپنے، میرے چچا، میرے گھر بار والے، وہ سارے برادری میرے خلاف ہو چکی ہے۔ تو یہ جو پہلے میری سیرت بیان کرتے
تھکتے نہیں تھے، آج میرے اوپر اس طرح کا وقت آ گیا ہے کہ مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر بڑا غم کا وقت تھا، آپ نے چادر لپیٹی اور ایک کونے کے اندر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ کافی ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد ہم نے اس کو لیا ہے، جب آپ علیہ السلام اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، غم کی کیفیت تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے مزمل، کپڑا اوڑھنے والے، چادر کو لپیٹنے والے، آپ ذرا کھڑے تو ہوں، قم اللیل الا قلیلا، رات کا وقت ہے، آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ الرحمن چند منٹوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو دیگر دو روایات آتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حرا کے اندر تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو بیان کرنے والی ہیں، کہتی ہیں کہ اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی وہ اس طرح تھی کہ آپ غار حرا کے اندر قیام کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ آپ وہاں پر ٹھہرتے، مساکین کو کھانا کھلاتے اور اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی ساتھ لے جاتے، جو قافلے وہاں سے گزرتے ان کی مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا، اور یہ ساری باتیں نبوت سے پہلے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک تیاری دے رہا تھا، ایک ایسا پیریڈ آپ کو دیا جا رہا تھا جس میں لوگ آپ کی سیرت کے قائل ہو جائیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن آپ علیہ السلام وہاں پر اکیلے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک پروں والا آدمی وہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور زور سے بھینچا، اس قدر بھینچا کہ مجھے یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے پھر کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور یہ اصل میں آپ علیہ السلام کی ایک صفت ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے اعتراضات کیے گئے، جن میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد کریم علیہ السلام جو اتنی گاڑی باتیں کرتا ہے، یہ لگتا ہے کسی سے سیکھ کر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والے، یہ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کے لیے اس کا ترجمہ کریں گے، یہاں پر بات ہے نبی کے ادب کی، اگر تو ہم نبی کے لیے لفظ امی کا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے امی بمعنی جس کا کوئی استاد نہ ہو، لیکن اگر اس کا ترجمہ ہم عام کسی بندے کے لیے کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ امی بمعنی ان پڑھ بندہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ شخصیت جن کا کوئی استاد ہی نہ ہو، جن کو کسی استاد کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں، اور آپ کی یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے زندگی میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تو خیر اس نے کہا پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے زور سے بھینچا اور پھر کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا ہے۔ اور بے شمار آیات اللہ رب العزت نے وحی کی ابتدا میں 5 اس کی تھیں، اور کچھ سورۃ المدثر کی آیات بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے، شاید کہ ہمارے عوام میں یہ مشہور ہے کہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے، بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ العلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ غار حرا میں تھے، اور سورۃ المدثر جو انشاءاللہ الرحمن ہم آنے والی ملاقاتوں میں اس کا مطالعہ کریں گے، وہ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر نازل ہوئی تھی، وہ غار حرا میں نازل نہیں ہوئی۔ تو خیر آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر یہ صورت نازل کی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے میں گھر کی طرف آیا، اور میرا یہ حال تھا
کہ میں بالکل کانپ رہا تھا اور مجھے بڑی ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ اتنا عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں گھر میں آیا اور آ کر میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، میری چادر کدھر ہے، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ آپ نے چادر اوڑی تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی، یا ایھا المزمل، اے مزمل، چادر اوڑھنے والے ذرا اٹھ کر کھڑے ہو۔ پھر اس کے اندر اگر پوری روایت کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بڑے سبق موجود ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی محبوب آج کیا معاملہ ہے، اس طرح پسینے آپ کے چھوٹ رہے ہیں اور بڑی پریشانی کا عالم ہے، ہوا کیا ہے؟ کہا خدیجہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے اللہ نے ضائع کر دینا ہے۔ کہا نہیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جو لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جو یتیم ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، آپ ان کا سہارا بننے والے ہیں۔ آپ تو یتیموں کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھنے والے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، وہ انجانا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کی برادری کا ہو یا آپ کی برادری کا نہ ہو، آپ تو اس کے ساتھ بڑا مہمان نوازی والا معاملہ کرتے ہیں اور آپ تو سارے لوگوں کی مدد کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، تو میرے خیال سے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ثم اتل خدیجہ رضی اللہ عنہا الی ورقۃ بن نوفل، پھر وہ خدیجہ جو تھیں وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئی۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب جب ان کے پاس آئیں، اللہ کے رسول کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کہا کہ ذرا اس کی بات سنیں، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنیں، یہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس طرح وہ فرشتہ تھا، مجھے اس طرح کہتا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے اس وقت کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اسلام کی ابتدا غار حرا سے ہوئی ہے، اور جس چیز کو آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الرحمن، اس کی پہلی 9 آیات میں سے تقریباً 8 اسباق ہمارے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک وقت وہ تھا جب مکہ والے آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اور کیفیت اس طرح کی ہے کہ آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ والا تجربہ کیا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان اس قدر سچی ہے کہ ہم آپ کی زبان سے جھوٹ سن ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی، عرب اور عجم کی حکومتیں اور خزانے تمہارے لیے اللہ رب العزت مسخر کر دے گا، یہ کہنے والے بن جاؤ۔ اس وقت ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حالت دیکھیے، میں ادھر کھڑا ہوں، آپ سب لوگ میرے حامی ہوں، لیکن اگر میں آپ کی تعلیمات کے خلاف بات کر دوں، ایک بندہ اٹھ کر مجھے اس طرح کی بات کر دے، میری تیری کیفیت کیا ہوگی؟ اور اس وقت پورا مکہ شہر وہاں پر اکٹھا ہے اور برادری بھی اپنی ہے، اور حالت اس طرح کی ہے، اگر کیفیت کا اندازہ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بددعا دے رہا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تو علیحدہ سے انتظام کیا، لیکن وہاں سے پھر علی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، ابو بکر صدیق اور عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ کرام جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہہ سکتے ہیں، یہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے۔ آخر چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا، غربت ہی کی حالت میں یہ ختم ہوگا، لیکن زمین پر کوئی کچا مکان بھی نہیں چھوڑے گا جہاں پر یہ داخل نہ ہو، پوری زمین کے اندر داخل ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ہمارے لیے سب سے بیسک چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، یہ تو تھا مزمل کا مفہوم۔
آگے ہے قم اللیل الا قلیلا۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اس مسئلے کے اوپر بحث کرنے لگے ہیں جس کو ہم صرف رمضان میں ٹچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی اس کی طرف دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور وہ مسئلہ ہے رات کی نماز کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تہجد، قیام اللیل، تراویح، شبینے اور جتنے بھی رات کی نماز کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، یہ ساری ایک ہی چیز ہے، سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ دیا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے حصے کے اندر کھڑے ہو جائیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ان پہلی 4 آیات کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی نماز فرض کر دی گئی، اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کا پہلا حصہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا رکوع اللہ رب العزت نے مکہ میں نازل کیا تھا، اور دوسرا رکوع اس کا مدینہ کے اندر نازل ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدھی سورت مکی ہے اور آدھی سورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہ صورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ ہم اس کو اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ مکہ میں نازل ہونے والی آیات کا مطلب کیا تھا اور مدینہ میں نازل ہونے والی آیات کا مطلب کیا ہے۔ مکہ کے اندر جب یہ حکم نازل کیا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کا وقت ہے آپ نماز ادا کریں، اب نماز ادا اس طرح سے کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی ایسے تھے جو رات کے وقت کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کبھی آدھی رات کا قیام ہوتا تھا، کبھی 2/3 رات کا قیام ہوتا تھا، اور کبھی رات کے تیسرے حصے کا قیام کیا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل کے لیے سب سے پہلے احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اگر 5 وقت کے نمازی ہیں تو میرا بھائی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نبی جس کے اللہ رب العزت نے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا تھا، اے محمد کریم علیہ السلام کیا وجہ ہے؟ قد غفر اللہ من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جو آپ نے پیچھے کیے، جو آپ کے آنے والے، آپ تو بخشائے ہیں، تو پھر رات کا اتنا لمبا قیام کیوں؟ حتی یتورم قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ آپ اس قدر لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا رب نے میرے اوپر اتنی بڑی رحمتیں نازل کی ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے اوپر رب کی کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں، اگر وہ میری قوت گویائی کو سلب کر لے، وہ میرا دوسرا سانس نہ آنے دے، وہ میرے ہاتھ کو اس طرح آگے نہ بڑھنے دے، وہ میرے پاؤں کو آگے چلنے نہ دے، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھائی ذرا توجہ کریں، اس طرح درمیان میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ، اس نے اپنا جمعہ ضائع کر لیا، تو 1 ہفتے کے بعد یہ وقت آتا ہے، اس کا ذرا خیال کیجیے اور ذرا قریب ہو کر بیٹھیں، اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب بندے قریب ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب ان آیات کو فرض کیا تو رات کی نماز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب رات کی نماز اس طرح سے پڑھی جاتی تھی کہ کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی اپنے گھروں میں پڑھ لی، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ اکیلا بندہ ہی کھڑا ہو کر وہ اونچی آواز سے قرات کرتا، اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اکیلا بندہ ہی کھڑا ہو کر آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، اللہ رب العزت کی فرض کردہ نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین اور سب سے افضل نماز ہے، الصلاۃ فی جوف اللیل، وہ نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس وقت اٹھے، اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس طرح قابو کر لینا
کہ کس وقت سونا ہے اور کس وقت اٹھنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جسم ایک گھوڑا ہے اور ہمارے احساس، ہمارے حواس خمسہ اس کے سوار ہیں۔ اگر تو ہم اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں تو میرا گھوڑا میرا سرکش نہیں ہے، لیکن اگر میرا گھوڑا، میرا جسم میری طبیعت کے مطابق نہیں چل رہا، میں رات کو سوتا ہوں یہ سوچ کر سوتا ہوں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، لیکن میری آنکھ صبح 9 بجے 10 بجے اٹھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جسم اس چیز کا عادی ہی نہیں ہے۔ تو مجھے کوشش کرنی چاہیے اس چیز کی کہ میں رات کی نماز کا اہتمام کروں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے سب سے افضل قرار دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اس پہر اٹھ کر نماز ادا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، جنت کے اندر تم بڑی سلامتی کے ساتھ داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے رات کی نماز ادا کرنا، وہ چاہے 2 رکعت ہوں، وہ 4 ہوں، وہ 8 ہوں، وہ 6 ہوں، وہ 11 ہوں، وہ 20 ہوں، 40 ہوں، بندے کو ادا کرنی چاہیے۔ آپ تھوڑے سے شروع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ یہ عورت بڑی لمبی نماز پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو یہیں پر روک دو، آگے نہیں بڑھنے دو، اس کو کہو کہ اپنی نماز کو تھوڑا کر لے۔ اللہ کی قسم اللہ دینے سے نہیں اکتاتا، مگر تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی ہے، ایک دن کے اندر سارے مسلمان بن جانا اور اگلے دن وہی لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور اللہ کو محبوب بھی ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو بندہ تھوڑا کر لے لیکن ہمیشہ کر لے، اچھا کر لے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے۔ اب یہ میاں بیوی کے لیے حدیث ہے، اور اس کے متعلق سننے سے پہلے میں آپ کا یہ ذہن بنا دوں کہ نیک عورت کے ساتھ شادی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فاظفر بذات الدین، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، جس عورت کے اندر دین ہو تم اس کے ساتھ شادی کرنے والے بنو۔ اور یہ بھی فرمایا نیک عورت، اچھی بیوی دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے۔ کہا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ محمد کریم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ رحم اللہ عمران، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ قام من اللیل فصلی، رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، فابت، اور وہ بیوی اس کا انکار کر دیتی ہے، اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، فإن ابت تضع فی وجہها الماء، اگر وہ انکار کرتی ہے تو پانی لا کر اس کے اوپر گرا دیتا ہے۔ گھر جانا ہے تو اس حوالے سے جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ فإن ابت تضع فی وجہها الماء، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے کہ جو اپنی بیوی کو رات کے وقت اس طرح جگاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہی حالت اس عورت کی ہو کہ اگر وہ رات کو اٹھتی ہے اور اپنے خامند کو جگاتی ہے، فإن ابا، اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عورت پانی لا کر اس کے چہرے کے اوپر گراتی ہے کہ رات کا وقت ہے، اگر دنیا میں ایک ساتھ ہیں تو آخرت میں بھی ایک ساتھ ہی جانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی لینا چاہیے کہ اگر رات کی نماز ہم پڑھنا شروع کر دیں تو گھر کے اندر برکتوں کے اسباب بھی بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کر جس چیز کے اوپر ہماری زیادہ بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی رات کی نماز کی رکعات کتنی ہیں۔ اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز اس طرح کی تھی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے اور آپ 4 رکعات ادا کرتے۔ اس سے پہلے عشاء کی نماز کا تھوڑا لے لیں کہ عشاء کی نماز کتنی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 17 رکعات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 12 رکعات ہیں، اور کچھ کتنی اس کی رکعات ذکر کرتے ہیں۔ 17 رکعات والی دلیل کہیں نہیں ملی اور 12 رکعات والی دلیل بھی مجھے کہیں نہیں ملی۔ ہاں یہ ہے
کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا حل علی غیرھا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز فرض ہے؟ کہا لا الا ان تطوع، تیرے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے فجر فرض ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء یہ فرض ہیں، اور ان کے فرض جن کو ہم فرضوں کا نام دیتے ہیں، یعنی 2 پھر 4 پھر 4 پھر 3 اور پھر 4، ان کو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، ان کو ہمیں پہلے ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں جی وطروں کے بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوگی، یا تراویحوں کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، یا اگر سنتیں ادا نہ کی تو پھر یہ نہیں ہوگا، تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ ذرا ان کو چپ کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا تو ہم اس طرح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 17 رکعات اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں بھی نہیں پڑھی رات کی نماز کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنے کہ جب اس بندے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں تو عشاء کے 4 فرض ہی بنتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ ام سلمہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو بندہ فرضوں کے علاوہ 12 رکعات ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے ہیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعات ٹوٹل بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان 12 رکعات کا اہتمام نہیں کرتا، وہ عشاء کے 4 فرض پڑھتا ہے اور 4 فرض پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو کے ایک وتر پڑھ لیتا ہے، اللہ کی قسم اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر مسئلہ موجود ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھا اور عبداللہ ابن عمر کا غلام وہاں پر بیٹھا تھا، وہ وہاں پر آیا عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امیر معاویہ نے نیا کام شروع کر لیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ کہا یہ بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، 3 وتر بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، اور 9 وتر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنا ثابت ہے۔ اب سیدہ عائشہ کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے پہلے 4 رکعات پڑھتے 2 کر کے، 4 رکعت پڑھا کرتے تھے 2 کر کے۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ 2 کر کے نماز پڑھتے، یہ دوسری حدیث کے اندر لکھا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھتے لا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ ان کی خوبصورتی کے بارے میں سوال ہی نہ کرو کہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی۔ اور سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نماز پڑھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا قیام ہوتا اتنا ہی رکوع ہوتا، اور جتنا رکوع ہوتا اتنا ہی آپ کا یہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر آپ کھڑے رہتے، پھر اتنی ہی دیر آپ سجدے میں رہتے۔ تو میرے خیال سے اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اوپر عمل کیا جائے تو ایک رات کے اندر بندہ 11 رکعات ہی ادا کر سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں، ہمارا ان سے اختلاف صرف اس بات کا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت جو ہے سنت ہے، 20 رکعات تراویح ہو، یا بعد میں کوئی 23 بھی پڑھتے ہیں، 43 پڑھنے والے بھی ہیں، 27 والے بھی ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ان کو پڑھتے ہو تو تمہارا یہ اپنا عمل ہے، تم اپنے بہاف پر یہ کام کرتے ہو، لیکن اس کو سنت نہ کہو، کیونکہ سنت صرف 11 رکعات ہی ہیں۔ اور ان 11 رکعات میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے کہا کہ آپ 100 آیات کے اوپر بس کر دیں گے، لیکن آپ نے پوری سورۃ البقرہ پڑھی، پھر آپ نے سورہ آل عمران پوری پڑھی، پھر آپ نے سورۃ النساء پوری پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا، اتنا ہی رکوع کیا جتنا آپ نے قیام کیا تھا، اور یہ تقریباً 5.25 پارے بنتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ایک رکعت میں پڑھے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے، میرا آج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب بھائی اس کام کو شروع کریں کہ رات کے وقت اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اگر ہم لمبی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر پڑھ کے 2 رکعات سے کام شروع کر لیں، توفیق دینا میرے رب کا کام ہے۔
تو ان چیزوں کو لیتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر ہمیں اس طرح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کا اہتمام کیا ہے، ساری زندگی آپ تہجد کا اہتمام کرتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے، یہاں پر آ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہم اس کو شفا عطا کریں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہم اس کو معاف کریں، اور ہے کوئی ایسا شخص جو ہم سے رزق طلب کرتا ہے، ہم اس کو رزق عطا کریں۔ تو رات کے اس وقت میں کھڑے ہو کر کانوا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے کچھ ہی حصے کا قیام کرتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، وہ رات کے وقت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے بستر سے اپنے پہلو کو الگ رکھتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے سارے کام جو ان کو مرضی کے خلاف ہوئے ہوتے ہیں، جتنے غم اور الم ان کو پہنچے ہوتے ہیں، وہ سارے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اور رب سے ہدایت کی اور رہنمائی کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے رات کے وقت جب کوئی بول نہیں رہا ہوتا، ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے، جنت کے اندر سلامتی کا ایک راستہ کھلا ہوتا ہے، تو ہمیں اس روڈ کے اوپر بھی تھوڑا چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ رات کے وقت اٹھ کر 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی نوافل میں 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اللہ غافلوں میں سے نہیں لکھتے، اور جو بندہ 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو رات کو اٹھ کر قرآن کریم کی 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم سب لوگ، مجھ سمیت ہم سب لوگ مزدور لوگ ہیں، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، آفس میں جانا ہوتا ہے، یہ بڑی ہماری مصروفیات ہیں، ہم رات کے وقت اٹھ نہیں سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا الارم فجر سے 1 گھنٹے پہلے کا یا آدھا گھنٹہ پہلے ہی لگا لیں تو وہ بھی تہجد ہی کا وقت ہے، ہم اس وقت کھڑے ہو کر اگر اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعات ادا کر لیں تو میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بندہ آدھا گھنٹہ اگر اپنی نیند کو خراب کر لیتا ہے، پہلے اٹھ جاتا ہے، تو یہ وقت انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ اجر کا باعث بن جائے گا۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، ہمارے ایک مشہور عالم ہیں قاری صہیب صاحب، ان کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ ان کی والدہ نے چھوٹے ہونے سے لے کر اب تک، پتہ نہیں اب وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں ان کی والدہ، لیکن یہ سنا ہے کہ جب تک وہ حیات رہی انہوں نے اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر لگایا تھا کہ تہجد نہیں قضا کرنی۔ اور دیکھ لیں کہ وہ 5 بھائی ہیں اور پانچوں کے پانچوں عالم ہیں۔ ان کے دادا جو تھے یا نانا یا ماموں تھے یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی طرح تھے، تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ تو تہجد جو بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، خاص طور پہ حفاظ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اس حوالے سے مہیا کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے خطبے کے اندر احادیث کا ایک لمبا چوڑا آپ کے پاس لیکچر آ گیا ہو جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے بیان کیا ہے، باقی جو اس کے اندر مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ الرحمن ہم دیکھیں گے۔ یہ صورت اپنے مضمون کے اعتبار سے عبادت کے اوپر بھی حاوی ہے اور دعوت دینے کے اسلوب کے اوپر بھی حاوی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر تقریباً 4-5 ہمیں خطبات لینے پڑیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا عبادت کے حوالے سے ایک طریقہ دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ رات کے وقت کم از کم 2 رکعات ضرور ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ